کیسے شروع کرتے ہیں وضو؟ بسم اللہ کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کہاں تک؟ پھر اس کے بعد کان اذا توضا تخلل بین اصابعہ، اللہ کے رسول جب خلال کرتے، جب وضو کرتے تو آپ خلال بھی کیا کرتے. اس کے بعد اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہو تو پھر حدیث میں آتا نا حرک خاتمہ، انگوٹھی آپ نے پہنی ہوتی تو انگوٹھی کو حرکت دیتے تاکہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں جو میری اور آپ کی عبادت کی بنیاد ہے. ہاتھ دھونے کے بعد آپ 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں، اور بخاری مسلم کی روایت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں تو یہ لفظ ہے ثم تمضمض واستنشق من غرفة واحدة، ایک ہی چلو سے کلی بھی کرنی ہے اور کچھ پانی ناک میں چڑھانا ہے. سنن ابی داود کی جو روایت ہے 139، جس کو علماء نے صحیح نہیں کہا، جس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانے کو الگ الگ بھی بیان کیا گیا ہے، اگرچہ دیگر آثار میں اس کا ثبوت بھی ملتا ہے. 3 مرتبہ کلی کرنے کے بعد ہم صرف پانی ناک تک لے کے جاتے ہیں، ناک میں پانی چڑھانا، اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا چیک کیجیے گا کہ ہم کہاں کہاں جلد بازی کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی چڑھانے کے بعد وَاسْتَنْسَعَ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ ناک کو جھاڑا کرتے تھے. بِخِنْصَرِهِ، بائیں ہاتھ کی چھنگلی کے ساتھ ناک کی صفائی کرتے. آج کل تو یہ ادب بھی ختم ہو گیا، لوگ دائیں ہاتھ سے ہی یہ سب کچھ کرنے لگ جاتے ہیں. یہ آداب ہیں، ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اس کے بعد چہرہ دھونا ہے. چہرے کا جو زاویہ ہے وہ کہاں سے کہاں تک؟ بائیں کان کی لو سے دائیں کان کی لو تک. اور سامنے کتنی مرتبہ دھوئیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 3 مرتبہ، اور کم سے کم 1 دفعہ. لیکن امام مالک نے فرق کیا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ عالم جو ہوتا ہے اس کا 1 مرتبہ دھونا بھی عام لوگوں کے 3 مرتبہ دھونے کے برابر ہوتا ہے، تو 3 مرتبہ دھونا چاہیے. اس کے بعد ثم اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل بها لحيته، پھر چلو میں پانی لیتے اللہ کے رسول اور داڑھی کا خلال کرتے، داڑھی کے بالوں کا خلال کرتے. اور اگر بال نہ ہو تو کہتے ہیں خلال نہ ہو تو سنت سمجھ کے کرنا چاہیے، وہ تو دھو لی ہے نا، پھر خلال تو رہ گیا نا. اکیلے بیٹھ کے میرے وہ پیارے سے بھائی، محترم، مکرم، معزز، محتشم، آج سونے سے پہلے ضرور سوچیں کہ یہ خلال میرا کیسے ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے بھی جس کی داڑھی اگی نہیں ہوتی، وہ کیا وہ مکلف ہی نہیں ہے؟ جس کی چھوٹی ہے ابھی آئی نہیں وہ مکلف ہی نہیں ہے؟ اس نے تو جو کر سکتا ہے کیا ہے. جس نے اس نعمت کو زائل خود کیا ہے. ایک کام رہ گیا نا خلال کا، اگر کوئی چیز رہ جائے تو وہ پھر چیز ناقص ہوتی ہے کہ کامل ہوتی ہے؟ میں نہیں اسے کہہ رہا، آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ ناقص ہوتی ہے. اگر وضو ناقص ہو تو نماز تو مکمل ہی ہوگی نا. ماشاءاللہ کہتے ہیں نہیں، ضرور سوچئے گا میرے وہ پیارے بھائی جن کو اللہ کے رسول کے چہرہ یاد نہیں ہے، شاید میں ان کو یاد کروا دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال گھنے تھے اور آپ کی داڑھی کے بال زیادہ تھے، اور آپ نے حکم دیا ہے کہ ان کو لٹکاؤ، ان کو وافر کرو، ان کو معاف کر دو. یہ بھی سوچئے گا کہ ہم نے مانا کہ نہیں مانا. خلال کے بعد کونیوں تک دایاں ہاتھ، پھر بایاں ہاتھ، اور اس کے بعد سر کا مسح کہاں سے شروع ہوگا؟ بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. شروع سے لے کے آخر تک دونوں ہاتھ لے جائیں، گدی تک، پھر اس کو واپس جو ہے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں تک لے آئیں. ثم ادخل، پھر اللہ کے رسول دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں داخل کرتے. اگر آپ زحمت محسوس نہ کرے تو چیک کر لیں کہ کیسے مسح کرتے ہیں، ادھر کر کے دکھائیے. دیکھیے انگلیاں جہاں جہاں آپ گھمائیں گے اللہ نے اسی طرح راستہ بنایا ہوا ہے. اور نیچے سے انگوٹھا جو ہے اس کو کان کے اوپر سے لا کے الی صدغین، کان پٹی تک یہ مسح کرنا. وہ پانی جو آپ نے سر کے لیے لیا اسی پانی سے یہ آپ کانوں کا مسح کریں گے. کانوں کے لیے الگ سے پانی نہیں لیا جاتا. الاذنان من الراس، دونوں کان سر کا حصہ ہیں. یہ نہ ہو کہ
2-4 मरतबा अगर वज़ू करके पानी लेके पानी जो है वो कान में डाल बैठे हैं और सीधा डॉक्टर साहब के पास पहुंचे हैं, शरीयत ने उस वक्त ही कह दिया उज़ुनानि मिनर रअस, कान सर का हिस्सा। कुछ लोग न जाने इस तरह भी करते नजर आते हैं जिसका शरीयत में कोई भी सबूत नहीं है। उसके बाद दायां पाँव और फिर उसकी उंगलियों का खिलाल भी करते हैं। पाँव को धोते वक्त एक बात का इजाफा भी करते हैं, अल्लाह के रसूल अपने हाथ से अच्छे तरीके से पाँव को मला भी करते, रगड़ा भी करते। वज़ू करने के बाद जब आप वज़ू से फारिग हुए हैं, खूबसूरत वज़ू करने के बाद आप क्या पढ़ेंगे? कुछ लोग आसमान की तरफ देखते हैं, कुछ लोग उंगली उठाते हैं। मैंने आपके सामने हदीस पढ़ी है, जो वज़ू करे और बाद में कहे कि उंगली का तज़किरा आया, वो आसमान की तरफ देखने की बात आई है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इतने कलिमात कहने वाले के लिए क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं।